سوچو ایک ایسا انسان جس کے پاس بظاہر نہ کوئی مال و دولت ہے، نہ کوئی دنیا کا تخت و تاج ہے اور نہ کوئی سونے چاندی کے ذخیرے ہیں، لیکن اس کی سچائی اور ایمانداری نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ آج کہانی اسلام کے اس سفر کی جو ریگستان سے نکل کر پوری دنیا کے دلوں تک پہنچ گیا۔ ذرا امیجن کریں، آج سے 1450 سال پہلے کا عرب، جہاں ریت کے ٹیروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، وہاں لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ عرب میں ایسے اور اتنے خطرناک قبیلے تھے کہ ذرا سی بات پر سالوں تک جنگ لڑتے رہتے تھے۔ وہاں چوری، شراب اور کمزوروں کو ستانا عام بات تھی۔ آج سے 1450 سال پہلے بھی مکہ معظمہ پوری دنیا کا سب سے بڑا مرکز تھا، جہاں قبیلہ قریش کا قبضہ تھا۔ لوگ مورتیوں کا پوجا کیا کرتے تھے اور انسانیت کھو چکی تھی۔ اسی اندھیرے میں 570 عیسوی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک معزز گھرانے میں ہوتی ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کوئی عام بچپنا نہیں گزرا ہے، بلکہ کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کئی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جیسے پیدائش سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو جانا، اور پھر پیدائش کے بعد کچھ سالوں کے بعد ماں کا سایہ اٹھ جانا، اور پھر کچھ سالوں کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو جانا۔ یہ سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ آخر میں چچا ابو طالب نے ذمہ داری سنبھالی۔ بچپن سے ہی ہمارے نبی اتنے سچے اور نیک تھے کہ پورا مکہ انہیں الامین اور الصادق کر کے پکارتا تھا۔ ان کی اس سچائی پر فدا ہو کر مکہ کے ایک امیر بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شادی کا پیغام بھیجا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ عرب کے حالات دیکھ کر ہمارے نبی ہمیشہ پریشان رہتے تھے۔ وہ مکہ سے کچھ دور غار حرا میں ہمیشہ جا کر بیٹھتے تھے اور سوچتے رہتے تھے مکہ والوں کے بارے میں۔ پھر وہ وقت آتا ہے سال 610 عیسوی، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اللہ کا پہلا پیغام آپ کو سناتے ہیں، اور وہی اللہ کا پیغام قرآن مجید کی پہلی آیت ہے۔ پھر دھیرے دھیرے لمحہ وہ قریب آیا جب اسلام کے سورج طلوع ہونا شروع ہوا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیوی اور قریبی دوستوں کو اسلام کی دعوت دی، اور پھر 613 عیسوی میں عام لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ خدا ایک ہے، ایک دوسرے کا حق نہ مارو اور سچائی پر چلو۔ جب ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو حق کا پیغام دیا، خدا کے ایک ہونے کے بارے میں بتایا، تو وہی مکہ والے جو انہیں الامین کہتے تھے، انہیں صادق کہتے تھے، انہیں سچا مانتے تھے، آج سب مکہ والے ان کے خلاف ہو گئے۔ وہ ان کے سب سے بڑے دشمن بن گئے، انہیں طرح طرح سے ستایا گیا، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کبھی نہیں ہٹے۔ پھر آخر میں ایک ایسا بھی وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا اور وہ مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ جیسے ہی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ والوں نے بھی حضور کا خوب استقبال کیا، اور وہیں سے اسلام کو ایک نئی طاقت ملنا شروع ہوئی۔ لیکن پھر بھی سچائی کے اس راستے میں کئی رکاوٹیں آئی۔ دشمنوں نے مدینے پر حملہ بھی کیے۔ سال 623 عیسوی میں بدر کی لڑائی ہوئی۔ ذرا سوچئے، ایک طرف صرف 313 لوگ جن کے پاس نہ پورے ہتھیار تھے نہ گھوڑے تھے، اور دوسری طرف ہزاروں لوگوں کا افراد، لیکن پھر بھی ہمارے نبی کی قیادت اور ان 313 لوگوں کے ایمان نے اسلام کو جیت دلائی۔ اس کے بعد جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، اور اسی طرح سے کئی اور بھی جنگ ہوئی، لیکن اللہ کی مدد سے اسلام کی ہمیشہ فتح ہوئی۔ اس کے بعد اسلام کا پیغام لوگوں تک تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ اور میں یہاں پر ایک بات رک کر کہنا چاہوں گا کہ اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہے، وہ کسی کو مارنا مقصد نہیں تھا، بلکہ سچائی کو ظاہر کرنا مقصد تھا۔ پھر 630 عیسوی کا وہ دن آیا جب ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لوگوں کے ساتھ مکہ واپس آئے، اور وہ مکہ جہاں سے انہیں نکال دیا گیا تھا، آج اسی مکہ میں وہ فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ جب ہمارے نبی مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے ہیں، وہ کسی کو مارتے نہیں، وہ کسی کو ستاتے نہیں، بلکہ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی خانہ کعبہ میں مورتیاں رکھی تھی وہ ساری ہٹائی گئی، اور پھر وہاں سے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا شروع ہوا۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے پورے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا۔ ہمارے نبی کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ، جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں، اور وہ 4 ہیں،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ انہوں نے بھی اسلام کا پیغام خوب عام کیا، حق و وحدانیت کی خوب دعوت دی، اور پھر اسی طرح سے پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ یہ تھی اسلام کے ایک عظیم سفر کی کہانی، جو صرف ایک انسان سے شروع ہوئی تھی اور آج پوری دنیا میں دوسرا سب سے بڑا مذہب بن چکا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔